صلوا على محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. جابر سے یہ روایت ہے جس کو زہرا سے نسبت ہے. ایک دن گھر میں آئے نبی بول کے ذوف طبیعت ہے. پاس میرے آؤ زہرا پاس میرے آؤ زہرا تاکہ ملے کچھ دل کو چین. اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین. اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین. بول نبی میری دکھ تر لے آؤ یمنی چادر جس کو اڑ کے لیٹوں میں پائس کو قلب مستر. دیکھ کے والد کی صورت دیکھ کے والد کی صورت دکھی ہوئی ام الحسنین. اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین. اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین. ردا جوڑ کے لیٹ نبی کچھ ہی دیر نہ گزری تھی. گھر میں آئے مولا حسن بولے یہ ہے خوشبو کیسی. تحت کے سایوں لگتا ہے تحت کے سایوں لگتا ہے کر دے ہو جد گویا میرے چین. اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین. اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین. پھر یوں کیا مولا نکلا نانا آپ میرا سلام. گرچہ اجازت مل جائے تحت کے ساتھ جائے غلام. بول نبی آ جا حسن بول نبی آ جا حسن تم میرا عکس و نور عین. اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین. اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین. ایک لمحہ نہیں گزرا تھا آ پہنچی شہ کرب بلا. بولے مایوں لگتا ہے جیسے نانا ہو تحت کسا. بولی ملکہ راز جزا بولی ملکہ راز جزا یہ سچ ہے میرے دل کے چین. اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین. اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین. سن کے سخن یہ زہرا کا بول نبی سے شیبت ہا. کیا مجھ کو بھی اجازت ہے میں بھی آؤں زیر کسا. بول نبی تو مجھ سے ہے بول نبی تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں میرے حسین. اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین. اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین. پہنچ اسے بھی تحت کسا وقت
ابھی کچھ گزرا تھا، فاتح خیبر پہنچے، بھول مجھے یوں ہے لگتا، چادر کے نیچے وہ ہے، چادر کے نیچے وہ ہے، ڈھونڈتے ہیں جن میرے نین، اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین، اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین۔ سن کے کلم یہ شہر خدا، فاطمہ زہرا نے یہ کہا، آپ کے بچے اور نبی اس دم سب ہے تحت کسا، علم و ادب و طہارت کی، علم و ادب و طہارت کی، گویا ہے مرچل بحرین، اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین، اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین۔ بولے علی پیمبر سے، ابر و کرم جو دربر سے، میں بھی آپ کے پاس آؤں، شہر کو نسبت ہے در سے، فاصلہ تھوڑا سا بھی نہیں، فاصلہ تھوڑا سا بھی نہیں، آپ کی اور میرے مابین، اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین، اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین۔ بولا قرآن سے یوں قرآن، آؤ اے کل ایمان، ایک ہی نور ہے دونوں کا، ایک ہے نبی ایک امام زمان، تحت کے ساتھ تم بھی آؤ، تحت کے ساتھ تم بھی آؤ، فاتح خیبر بدرونین، اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین، اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین۔ آ گئے تحت کے ساتھ جو علی، کہنے لگے تب بنت نبی، بابا آپ پہ میرے سلام، آؤں کیا اندر میں بھی، تبھی حبیب خدا نے کہا، تبھی حبیب خدا نے کہا، آ جاؤ میرے نوری عین، اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین، اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین۔ زیر کے ساتھ جب پہنچو تن، جمع ہوئے سب مثل چمن، بولا فرشتوں سے یہ خدا، تحت کسا ہے جتنے بدن، میں نے بنائے ان کے لیے، میں نے بنائے ان کے لیے، عرش و فرش کے زیبا زین، اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین، اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین۔ بولا خدا سے جبرائیل، اے عالم کے کفیل و وکیل، ان میں چھٹا میں بن جاؤں، کروں اجازت رب جلیل، فرش زمیں پہ جاؤں میں، فرش زمیں پہ جاؤں میں، پا جاؤں قربی سبتین، اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین، اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین۔ آئے زمین پہ جبرائیل، بولے نبی سے فکر خلیل، آپ پہ بات درود سلام، فرماتا ہے یہ رب جلیل، اہل کے ساتھ
فاطمہ حسن حسین اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین اس کی بات ہے فرماتا اس کو واپس دور رکھا اتنا پاک رکھا سب کو جتنا طہارت کا حق تھا اہل بیت کی خلقت پر اہل بیت کی خلقت پر نازا ہے رب حرمین اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین تبھی حبیب خدا نے کہا پر جو کوئی حدیث کے سا جتنے وہاں ہوگی مومن سب کی ہوگی قبول دعا الہی آمین قسم ہے مجھ کو رسالت کی قسم ہے مجھ کو رسالت کی پائیں گے شیعہ سکور چین اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین صلوات محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام ناظرین کو جشن غدیر بہت بہت مبارک ہو اور پروردگار عالم سے یہ دعا کرتی ہوں کہ پروردگار ہر ایک کی مشکل کو آسان فرمائے اور یہ دعا ہے پروردگار سے کہ حلال مشکلات کے صدقے سے تمام کی مشکلوں کو آسان کرے. ہر ایک کی زبان بن کر مولائے کائنات کی خدمت میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ہر صاحب تقدیر کو تقدیر مبارک ہو، ہر کسی کو اپنا اپنا پیر مبارک. دھک دھک کی جگہ جن کا دل علی علی کرے ان کو میری طرف سے غدیر مبارک. جن کی نظروں میں مولا میرا بیسٹ ہے آج کی شب وہ فردوس کا گیسٹ ہے. بھول کر بھی یہاں آنا نہیں اے منافق، جشن غدیر نہیں یہ DNA ٹیسٹ ہے. سورج یہ کہہ کے دن کا ابھرا غدیر میں، تکمیل آج پائے گا کلمہ غدیر میں. بازو اٹھا اٹھا کے دکھاتے رہے رسول، اندھوں نے پھر بھی کچھ نہیں دیکھا غدیر میں. صدیوں کا فاصلہ ہے میرے ان کے درمیان، لیکن میں جانتی ہوں کہ میں تھی غدیر میں. اور اب کیا بیاں ہو عظمت غدیر کی، قرآن میں آیا ہے فضیلت غدیر کی. حقدار ہے وہ لعنت پروردگار کا جس شخص کے ہے دل میں شکایت غدیر کی. وضو کرنے سے شکل پاک رہتی ہے، قرآن پڑھنے سے عقل پاک رہتی ہے، اور علی علی کہنے سے نسل پاک رہتی ہے. صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. عبادتوں کا سلیقہ نہیں خرید سکا زمانہ، میرا عقیدہ نہیں خرید سکا. امیر شام نے مفتی بہت خریدے مگر علی کے چاہنے والا نہ خرید سکا. نور در نور وہی نور جلی ملتا ہے، ہر قدم پر وہی نقش جلی ملتا ہے. اے خدا تو ہی ہمیں بتا یہ راز ہے کیا، ڈھونڈنے تجھ کو نکلتے ہیں تو علی ملتا ہے. لب اپنا کھول نہ پائے گی ظالموں کی نماز، مگر حسین کا سجدہ ضرور بولے گا. کامل ہوا ہے دین خدا کا غدیر میں، جب نور دشت نور پر آیا غدیر میں. اور کچھ اس طرح سے رسول کے ہاتھوں پہ تھے علی، جیسے سمٹ کے آ گیا کعبہ غدیر میں. ہوگی جو غم کی شام تو یاد آئیں گے
علی، ٹوٹے گا دل کا جام تو یاد آئیں گے علی، پھنس جائے گا جو کام تو یاد آئیں گے علی، لوگے نبی کا نام تو یاد آئیں گے علی، مشکل میں جب کرے گا نہ آ کر کوئی مدد، کہنا پڑے گا آپ کو بھی یا علی مدد، محراب میں علی ہیں تو منبر پہ ہیں علی، کعبہ گواہ دوش پیمبر پہ ہیں علی، ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ ہیں علی، جنت علی کی ملکیت ہے تو کوثر پہ ہیں علی، ہر جا ملیں گے نہ دامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے، دم کہہ رہا ہے سینے کے اندر علی علی، پیوستہ دل سے بھی ہے برابر علی علی، ہے روح کا وظیفہ مقرر علی علی، ایک نام میں علی کے فوائد ہیں بے شمار، نکلے بدن سے دم بھی تو کہہ کر علی علی، تم چھوڑ کر شبیر کو ٹکراتے رہو گے، محشر میں بھی پیمبر سے شرماتے رہو گے، جنت میں چلے جائیں گے ہم تھام کے دامن، تم ہم کو وہیں دیکھ کر پچھتاتے رہو گے، علی کے دشمنوں کو زندگی بھر ہم جلائیں گے، قیامت تک غدیر جشن والا منائیں گے، وسیع اپنا بنایا ہے علی کو شہ والا نے، جلے دشمن مگر ہم حیدری نعرہ لگائیں گے، نعرہ حیدری یا علی۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت سیدی و مولاي علی بن ابی طالب علیہ السلام والأئمة المعصومین من آل محمد، اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ To all my sisters and mothers, I wish you a very, very happy Eid al-Ghadir Mubarak, and I pray to Allah subhanahu wa ta'ala that may the wilayat of Imam Ali alayhi salam dwell in our hearts now and always, and may our children also live on the path of wilayat of Imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam۔ مولا علی کی شان میں چند کلام پیش کرنا چاہتی ہوں، شہنشاہ کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی عظمتوں پر بلند ترین صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ جس نے مولا علی کو پکارا نہیں، جس نے مولا علی کو پکارا نہیں، جس نے مولا علی کو پکارا نہیں، اس کا دنیا میں کوئی سہارا نہیں، اس کا دنیا میں کوئی سہارا نہیں، روٹیاں گھر نہ دے اہل بیت نبی، روٹیاں گھر نہ دے اہل بیت نبی، اے فرشتو تمہارا گزارا نہیں، اے فرشتو تمہارا گزارا نہیں، جس کا مولا ہوں میں اس کا مولا علی، جس کا مولا ہوں میں
جو علی کا نہیں وہ ہمارا نہیں، جو علی کا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ خم کے منبر بنا کر یہ بولے نبی، خم میں منبر بنا کر یہ بولے نبی، خم میں منبر بنا کر یہ بولے نبی، یہ ہے منبر علی کا تمہارا نہیں، یہ ہے منبر علی کا تمہارا نہیں۔ بدر سے کربلا تک مورخ بتا، بدر سے کربلا تک مورخ بتا، بدر سے کربلا تک مورخ بتا، کون سی جنگ ہے کفر ہارا نہیں، کون سی جنگ ہے کفر ہارا نہیں۔ صرف مولا علی کے یہ کردار ہے، صرف مولا علی کے یہ کردار ہے، صرف مولا علی کے یہ کردار ہے، زیر کر کے بھی دشمن کو مارا نہیں، زیر کر کے بھی دشمن کو مارا نہیں۔ گھر سجا کر پریشان رہے رات بھر، گھر سجا کر پریشان رہے رات بھر، ایک تارا خدا نے اتارا نہیں، ایک تارا خدا نے اتارا نہیں۔ جاؤ اب جا کے باغ فدق میں رہو، جاؤ اب جا کے باغ فدق میں رہو، جاؤ اب جا کے باغ فدق میں رہو، غاصب و باغ جنت تمہارا نہیں، غاصب و باغ جنت تمہارا نہیں، جس میں ذکر علی مرتضیٰ گھر نہ ہو، جس میں ذکر علی مرتضیٰ گھر نہ ہو، جس میں ذکر علی مرتضیٰ گھر نہ ہو، وہ عبادت خدا کو گوارا نہیں، وہ عبادت خدا کو گوارا نہیں، اس کا دنیا میں کوئی سہارا نہیں، جس نے مولا علی کو پکارا نہیں۔ صلوات پر محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔
آپ سبھی غدیری بہنوں کو عید اکبر عید غدیر کی سمین عباس کی طرف سے بہت بہت مبارکباد۔ بر محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ لو ہو گیا اعلان علی ولی اللہ، لو ہو گیا اعلان علی ولی اللہ، ہے مظہر ایمان علی ولی اللہ، ہے مظہر ایمان علی ولی اللہ۔ یا علی 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 یا علی۔ حاجیوں سے بھرا خم کا میدان تھا، خوش تھا کوئی تو کوئی پریشان تھا، دست اسلام میں دست ایمان تھا، اور محمد کے لب پر یہ اعلان تھا، اور جس کا مولا ہوں میں اس کا مولا علی۔ یا علی 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 یا علی۔ سن کے اعلان منکر مچنے لگا، شدت بغض سے قلب جلنے لگا، رنگ چہروں کے پل میں بدلنے لگا، سانس رکنے لگی دم نکلنے لگا، جب لگایا گیا نعرہ حیدری، یا علی 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 یا علی۔ دل کے ارمان اشکوں میں بہنے لگے، چین والے بھی بے چین رہنے لگے، بغض حیدر کی تکلیف سہنے لگے، سب منافقی آپس میں کہنے لگے، سب منافقی آپس میں کہنے لگے، سب منافقی آپس میں کہنے لگے۔ کیا کہنے لگے؟ سب منافقی آپس میں کہنے لگے، اب تو کہنا پڑے گا ہمیں بھی یہی، یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی۔ خم کے میدان میں اب سنو کیا ہوا، خم کے میدان میں اب سنو کیا ہوا، یا علی حیدر۔ خم کے میدان میں اب سنو کیا ہوا، یا علی یا علی یا علی یا علی۔ خم کے میدان میں اب سنو کیا ہوا، یا علی یا علی۔ عاشقوں نے کہا، دیکھا جب ان کا چہرے کو اترا ہوا، تب یہ سلمان و بوذر نے ہنس کے کہا، کیوں پریشان ہے کیوں پریشان ہے کیوں پریشان ہے، کیا ہوا شیخ جی۔ یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی۔ منظر خم کی سب شان تکتے رہے، ہو کے خوش سب مسلمان تکتے رہے، کچھ پریشان و حیران تکتے رہے، کچھ پریشان و حیران تکتے رہے، اور کچھ لوگ پالان تکتے رہے، کیسے بھاگی نہیں کیسے بھاگی نہیں پاس پالان بھی۔ یا علی یا علی یا علی یا علی
या अली या अली या अली या अली या अली, एक गदीरी नारे नारे हैदरी या अली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन की खिदमत में सबा हुसैन की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस बेहतरीन नेमत का शुक्र अदा करने के लिए जमा हुए हैं वो और अक़ीदत और मार्फत के मोती चुनने की कोशिश करेंगे। वो नेमत उज़्मा है गदीर। गदीर हुक्म खुदा, गदीर तमन्नाए नबी, गदीर फ़क्र फ़ातिमा, गदीर शान इमामत, गदीर वो इबादत जो हर लम्हा वाजिब, गदीर शियत की शान, गदीर विलायतियों की जान। हर शिया की पहचान जुज़्वे ईमान, हक़ का बयान। इस अजीम शान दिन के बारे में बयान करने से हर ज़बान ख़ासिर, मगर फिर भी इबादत की नीयत से हम इस जिक्र करने की कोशिश करेंगे और अपने ईमान और अक़ीदे को बुलंद करेंगे। हमारे दिलों को इस विलायत के नूर से मुनव्वर करने के लिए हमारे साथ आज वो इल्मी शख्सियत मौजूद है जो किसी तारुफ की मोहताज है। मौला के जिक्र ने इन्हें दुनिया भर में शोहरत अता की, जिसकी वजह से यूएस, कनाडा, इंडिया, मिडल ईस्ट, खासतौर पे दुबई और बिलखुसूस बीबी खतीजा अकेडमी के प्लेटफॉर्म से वाबस्ता हैं। तमाम लोगों की पसंदीदा ज़ाकरा अहले बैत मोहतरमा साबरा हुसैन साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सब। हमें आज ज्वाइन करने का बहुत बहुत शुक्रिया। ये मेरे लिए सबब रिफ़ात है और वाकई हम लोगों की तकदीरों के लिए मौला ने ये मुकर्रर किया कि हम सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को आज के दिन की पेशकश मुबारकबादी पेश करें। वाकई गदीर नेमत उज़्मा है और इट इज़ द रीज़न ऑफ आवर बीइंग इन दिस दुनिया। सुभान अल्लाह। और बस 4 मिसरे आपकी खिदमत में पेश करूं। आज आप मौला की शान में इतनी खूबसूरत महफिल को जमा रही है, तो आज ऐसे लगता है कि सारी अंजुमने फरिश्तों की और सारी जितनी भी हूरें और गिलमान हैं, ऐसा लगता है कि यहाँ आज इस फर्श पर मौजूद हो गई है। और शायर ने भी बड़ी खूबसूरती से, हमारे भाइयों में से अजीज तरफ बिलाल काज़मी साहब है जो बहुत ही खूबसूरत कलाम पेश करते हैं और मौला उनके जिक्र को और जोर दे। वो कहते हैं कि चश्मे तसव्वुरात में देखा जो सूए अर्श, चश्मे तसव्वुरात में देखा जो सूए अर्श, कोई नजर आया नहीं कबीर व सगीर में, यानी जिब्रील से लेके छोटे से छोटे कोई नजर न आया कबीर व सगीर में। मैंने किया सवाल फरिश्ते कहाँ गए, आसमान को खाली देखा। मैंने किया सवाल के फरिश्ते कहाँ गए, रब ने कहा कि भेजे गए हैं गदीर। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस थैंक यू सबा फॉर हैविंग मी। बीबी खदीजा चैनल का के लिए मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि आज इस प्लेटफॉर्म पर हमें ये थोड़ा सा इजहार इश्क और मोहब्बत करने का हमें मौका दिया। बेशक ये भी एक सादत है कि इस तरह की महफिल जमाने के लिए एक सपोर्ट है और परवरदिगार इस चैनल को कामयाब करे और आज हमारे इस प्रोग्राम को लोगों के लिए मार्फत का बायस बनाए। आपने इतना खूबसूरत शेर पढ़ा, उसके बाद अब जैसे कहते हैं ना, एक शेर दूसरा भी आना चाहिए। बिल्कुल, तो बिल्कुल। मैं एक शेर आपकी खिदमत में अर्ज करूंगी और उससे मेरा सवाल भी रब्त करेगा, जो मैंने एक सवाल आपके लिए रखा है आपकी खिदमत में पेश करने। ओके। शेर एक बहुत ही खूबसूरत कलाम किसी ने मवद्दत और मोहब्बत से सरशार होकर लिखा है। शायर का नाम मुझे मालूम नहीं, माजरत चाहती हूँ। हज्जे विदा कर चुके जब शाह बहरोबर, मक्के से था मदीने का दरपेश अब सफर, चारों तरफ सहाबी थे ताहदे नजर, गर्मी के सख्त दिन भी थे और वक्त दोपहर, नाजिल गदीर खुम में ये फरमान हो गया, एक खास हुक्म सूरत कुरान हो गया। वाह 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 सदा, बहुत बेहतरीन। और वाकई 1 लाख से ऊपर का मजमा था, हज्जतुल विदा थी और तमाम जो असहाब थे वो पलट के आ रहे थे। रसूल खुदा ने ऐलान कर दिया था कि इसके बाद कोई हज रसूल की खिदमत में उनके साथ पेश ना होगी। तो वाकई ये शेर बहुत ही सेंसिटिव तरीके से लिखा गया। बहुत अच्छा शेर है और इससे मेरा पहला सवाल इस तरह रब्त करता है कि सवाल वही जो आपने भी बात की कि गदीर में 1 लाख से ज्यादा मुसलमान जमा थे। बेशक गदीर 72 किताबों में मौजूद है
اس کے باوجود ایک سوال جو ہم سے بارہا ہوتا ہے کہ ختم رسالت تو قرآن میں موجود ہے، مگر اعلان ولایت قرآن سے کیسے ثابت ہوگا؟ وہ کون سے آیات ہیں جن کی روح سے یہ حکم بزبان رسالت بصورت اعلان، یعنی کہ جنرل اوپن اناؤنسمنٹ کے طور پہ، جو اتنا بڑا کراؤڈ تھا، تمام دنیا سے مسلمان جمع تھے جہاں جہاں بھی اس وقت حق کا پیغام کیا تھا، ان سب کے سامنے یہ عالم اسلام کو کیسے پیش کیا گیا ہے قرآن کی روح سے؟ جو ہے ہر چیز میں اب ہم دیکھیں نا، ہم لوگ چاہتے ہیں کہ قرآن سے اس کی کوئی دلائل ملے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین والائمۃ من بعد اثنا عشر. شکریہ صبا فور یور کوشچن. اور واقعی ایک چیز جو ہٹ کر کے یاد آتی ہے کہ میں حضرت زینب کو کس نام سے آج اس جشن کا آغاز کروں، کہ آپ نے ابھی سوال یہ کیا کہ قرآن، قدیر، مولا کی ولایت، اللہ نے یہ واضح کیوں نہیں کیا؟ بہرحال سارا کا سارا قرآن امیر المومنین ہے، اور سارا کا سارا قرآن ائمہ طاہرین کی حمد و ثنا، توصیف اور تحمیل اور تصدیق آل محمد ہے. آل محمد کی صداقت is the آئینہ آف قرآن. لیکن بس ایک چیز کہ جناب زینب کی خدمت میں یہ خراج عقیدت پیش کرتی ہوں کہ جب حضرت امام حسین علیہ السلام نے یہ ارادہ کیا کہ حضرت زینب کبریٰ کو ساتھ لیا جائے، تو ایک مرتبہ کسی عالم دین سے پوچھا گیا کہ حضرت زینب کو کیوں لے جایا گیا کربلا معلیٰ کی یہ تصدیق کرنے کے لیے، تو کہا کہ غدیر تاریخ کے پنوں میں چھپ گئی کیونکہ زینب نہ تھی کہ وہ غدیر کی اعلان کر سکے. یعنی حضرت زینب نے کربلا کو اس طرح سے لوگوں میں لا کر رکھ دیا کہ آج 14 صدیوں کے بعد بھی قرآن میں قدیر کہاں ہے اس کا سوال تو آتا ہے، لیکن قرآن میں کربلا اور ذبح عظیم کہاں ہے اس کا سوال نہیں آتا. یہ خراج تھا امیر المومنین کی شہزادی، اور آج ہم اس کا آغاز. تو قرآن مجید میں اگر دیکھا جائے تو جاں بجا اللہ نے ولایت کا حکم دیا ہے، بٹ پرٹیکولرلی نوٹڈ فار عالم قدیر. تو یہ قدیر کیا ہے؟ تو کہا قدیر، آیت میثاق بھی قدیر سے مراد رکھتی ہے کہ جب اللہ نے کہہ دیا کہ اگر تم آنے والے نبیوں کی تصدیق کرو ایمان اور عقیدت کے ساتھ، اور کہا کہ تم سمجھتے ہو کون ہے وہ، تو اللہ قرآن مجید میں 2-3 جگہ پر، میں آج کیونکہ ہم 3-4 سوال میرے خیال آپ مجھے چھوڑیں گے نہیں، تو 3-4 سوالوں کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ پروگرام کو اگر آپ آگے بڑھائیں گی، تو فرسٹ سوال کہ آئے بندے، یہ تو دیکھیے قرآن پورا حمد ثنا الہی ہے، اور رسول کے قلب پر in a span of 23 years نازل ہوا. اللہ نے رسول کے لیے بہت سارے ٹونز یوز کیے، محبت کے، پیار کے، لیکن جہاں پر یہ حکم ولایت آیا تو اللہ نے تھوڑی سی سختی کر دی، اور اس طرح سے کہا کہ میں آپ کو تھوڑا سا سیٹنگ سمجھا دوں کہ غدیر کس طرح سے واضح ہوا. کہ آپ نے ابھی سنا کہ 1 لاکھ کے اوپر کا مجمع تھا، چلچلاتی دھوپ تھی، رسول حج کے ارکان کو ختم کر کے پلٹ رہے ہیں، اور آپ کو پتا ہے کہ حج از اے ویری ڈیفیکلٹ پروسیجر، اور اس کے بعد لوگ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے اپنے گھروں تک جلدی سکون میں پہنچے. ایسے موقع پر جب ساروں کے ذہن اس تھکان سے مجروح تھے، رسول نے وہاں روکا، لیکن رسول نے اپنے آپ کچھ نہیں کیا. یہ تو صاحب ینطق ما ہوا ہے، یہ کچھ نہیں کہتا سوائے کہ رب کے حکم کے علاوہ. تو رسول کو یہ آرڈر آیا، دھوپ میں ایک مرتبہ جبرائیل اپنے پروں کو پھڑپھڑاتے ہوئے زمین پر نازل ہوتے، جس زمین کا نام جوفا ہے، اور جوفا کی سرزمین پر حکم الہی آتا ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل. یعنی the tone is very strict. اے میرے حبیب
کہہ دو بلغ تبلیغ کرو اس چیز کی جو تم پر آلریڈی نازل ہو چکی ہے، اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو تم نے رسالت کے کسی کام کو انجام نہیں دیا۔ روزہ تھا جو رسول نے سکھایا، نمازیں تھی جو رسول نے سکھائی، صلہ رحمی کے تمام ارکان تھے جو رسول نے سکھائے، حج اور عمرہ اور زکوٰۃ اور خمس اور تولا اور تو کون سی وہ چیز رہ گئی تھی؟ لیکن اگر آپ تاریخ کو دیکھیں تو بار بار رسول نے کہا تھا، لیکن اب یہاں ایک فارمل ڈیکلریشن کی ضرورت تھی۔ This is why Allah in his official capacity tells the Prophet in his official capacity to now make a formal announcement. اور یہ formal announcement اے میرے حبیب بلغ کہہ دو، اور آیت بلغ کے ساتھ تو یہ ایک آیت ہے کہ جہاں پر قرآن میں ہمیں غدیر کا اعلان ملتا ہے۔ تو پھر رسول نے اس کے بعد لوگوں کو جمع کیا اور اللہ کے حکم کی تعمیر کرتے ہوئے ہم سب سے پوچھا، اور یہ نہ صرف اس وقت غدیریوں کو پوچھا تھا، ہم سب سے بھی یہ سوال ہے کہ کیا میں تمہارے اوپر تم سے زیادہ تمہارے نفسوں پر حکومت رکھتا ہوں یا نہیں؟ پورے 1,00,000 کے مجمع نے کہا بلا یا رسول اللہ، یس او رسول اللہ، نعم یا رسول اللہ۔ اور پھر کہا کہ پھر جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا، اور اس طرح سے آفیشیل ڈیکلریشن ہوا۔ اس کے بعد تو پھر مبارکبادیں چلتی رہی، اور بار بار رسول کی خدمت میں لوگ آ کر کے القاب امیر المومنین کو عیاں کرتے رہے۔ اب انہی القاب سے ہمیں صراط مستقیم پتہ چلتی ہے کہ علی ولایت ہے اور علی صراط مستقیم ہے۔ تو آئیے سورہ مبارک انعام، اس میں بھی ولایت کا اعلان اور ہمیں اطاعت کا اعلان ملتا ہے کہ سورہ مبارک انعام آیت نمبر 153، اس میں اللہ کہہ رہا ان ھذا صراط مستقیم، یہ صراط مستقیم فاتبعوا، تو پھر تم اس کی اتباع کرو۔ اور کیا کہا ولا تتبعوا السبیل، اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ ولایت ہے، یہ ولایت ہی صراط ہے۔ ولایت علی تھی جو علی کو انٹروڈیوس کیا غدیر میں، تو قرآن میں جب جگہ ولایت کی آتی ہے وہ علی علیہ السلام کی ولایت، جہاں جہاں صراط مستقیم ہے، کیونکہ رسول کے وہ قوی اور وسیع خطبے میں کہیں رسول نے القاب امیر سے ہمیں آشنا کروایا، اور کہیں رسول خدا نے امام علی کی صفاتوں سے ہمیں آشنا کیا۔ وہ صفاتیں قرآن مجید میں آ گئی، اور جہاں جہاں وہ صفاتیں آئیں گی تو میری اور آپ کی نظر، میری اور آپ کی فکر امیر المومنین پر آ کر رک جاتی ہے۔ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے برید اجلی ایک راوی ہے، وہ آ کر پوچھتا ہے کہ کیا تمہیں پتا ہے میری صراط مستقیم کیا ہے؟ یعنی ان ھذا، اللہ نے کہا مائی صراط، دیکھیے صراط مستقیم پر چلنے ہمیں کہا، لیکن کہا وہ کہ جو میں منعقد کرنا۔ تو پانچویں امام فرماتے ہیں کہ کیا تمہیں پتا ہے کہ اللہ کی صراط کیا ہے؟ فرید بجلی کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا، برید اجلی کہتا ہے میں نہیں جانتا۔ تو کہا وہ ولایت جو میرے جد امیر المومنین اور اس کی آنے والی نسل کی۔ ایک اور کہا، پھر مولا نے کہا تو جانتا ہے کہ فتبعوا، اس کو فالو کرو کا مطلب کیا ہے؟ وہ کہتا نہیں۔ تو مولا نے کہا کہ فالو کرو اس کو، کہ جو اٹ ہے، جو فالو کرو اس کو، تو وہ جو اس کو سے مراد ہے امیر المومنین، وہ جو اس نقش قدم پر اشارہ، یعنی اس میں اشارہ ہے کہ اس کو۔ اور پھر کہا کہ کیا تمہیں پتا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا السَّبِيلَ، کیا تمہیں پتا ہے کہ اگر تم نے اس کو فالو نہیں کیا، اس کی اتباع نہیں کی تو کیا ہوگا؟ اسے کہا نہیں مولا۔ تو کہا کہ اگر تم نے اس کو فالو نہیں کیا، یعنی اتباع نہ کی مولا کی، تو پھر تم سبیل سے ہٹ گئے، یعنی اب جو تمہارے لیے گمراہی ہے،
अब तुम्हारे लिए जहन्नम है, अब तुम्हारे लिए राह राह की गर्द गुबार चुनना है, सिवाय ये कि अगर तुम इसको फॉलो करो तो कौसर का जाम। क्लियर, कितना क्लियर, और आपने इतना खूबसूरत इसको एक्सप्लेन किया है कि बस कमाल है। अल्लाह अकबर सर। और फिर बस एक और सूरह साफ़ात आयत नंबर 24 से हमें एक नुक्ता मिलता है। और इसके पहले कि मैं कहूँ कि गदीर के बारे में कि अगर हम अपना आज सजाते हैं गदीर, ईद गदीर है, दुनिया को ये बताते हैं कि ईद गदीर है, मोमिन खुशी मनाते हैं कि ईद गदीर है, और दुश्मन के दिल जलते हैं ईद गदीर, क्योंकि वो राह की गर्द गुबार चुनने के लिए अपने आप को आमादा कर चुके, कौसर को छोड़ते। तो कहा कि दुश्मन के दिल जलाते हैं ईद गदीर है, रोजा नमाज हज ये अहकाम कुछ नहीं, इस ईद के बिना इस्लाम कुछ नहीं। बस तो ये सूरह सफ़ात यही बयान। देखिए बड़े खूबसूरत अंदाज से हमें ये बात मिलती है कि अल्लाह ने कहा कि अगर तुम सब लोग विलायत अमीर पर इत्तेफाक रखते तो मैं कभी दोज़ख नहीं बनाता। और जब सूरे मुबारक साफ़ात में अल्लाह फरमा रहा है कि बताओ, इस सवाल किया जाएगा, अल्लाह कह रहा है कि तुमसे सवाल किया जाएगा। तफसीर अयाशी में मिलता है कि मौला से पूछा गया, मेरे और आपके छठे इमाम सादिक आले मोहम्मद इमाम से पूछा गया सूरह साफ़ात की इस तफसीर में, तो कहा कि कौन सा वो सवाल है जो किया जाएगा, नेमतों का सवाल किया जाएगा। तो लोगों ने कहा कि हाँ, जो अल्लाह ने हमें नेमतें अता की है, यानी कभी नेमत में घर का शुमार, कभी रिस्क का शुमार, तो कहा अल्लाह कहीं बाला है इससे कि वो तुम्हें दो रोटियों को जो उसने तुम्हें नवाजी उसका तुमसे इतना बड़ा हिसाब ले। कहा तुम याद रखो, जिस सवाल का जवाब अल्लाह तुमसे चाहता है और जो हिसाब चाहता है, तो कहा वो विलायत अमीर, जिस नेमत का तुमसे हमने पेश की तुम्हें नेमत, तो जहां जहां नेमतों का शुमार, सिरात का शुमार, सबील का शुमार, it all comes and gathers to अमीर अल-मोमिनीन विलायत। आपने तो समा बांध दिया, और हकीकतन कुरान से इतनी खूबसूरती से साबित हुआ। यकीनन बहुत सारे लोग जो हैं वो बेहतर इल्म रखते हैं, मगर हम मेजॉरिटी हम आम फहम लोगों के लिए एक आसान बात है कि हमारे लिए समझने में हमें बल्लेग की एक आयत का ज्यादा पता होता है कि बल्लेग में जो है कि हुक्म आया और इस तरह। तो मगर माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत बयान आपने इतनी आसान अंदाज में कुरान की रूह से गदीर को साबित किया, गदीर की अहमियत को वाज़ेह किया। इससे रिलेटेड एक मनखबत तमाम नाज़रीन की खिदमत में, और इसका तो इंतजार था सबा, इसी का तो इंतजार है। और आप यकीन माने कि चैनल की हेड से लेकर सामईन मुंबई के आपसे इतने मुतासिर है। ये जिक्र अहले बैत बेशक, वरना हम मीलों दूर एक दूसरे से हैं, मगर इस रिश्ते ने हमें जोड़ा हुआ है। देखिए, और ये पेंडेमिक ना होता तो ये कभी हमारे छुपे खजाने नजर ना आते। और मैं आपका तारुफ करवा दूं कि सबा हमारी जीटीए की अहले बैत की कोयल है, और इतनी बेहतरीन मनकबतें, एंड शी इज द डायरेक्टर ऑफ प्रोग्राम्स फॉर बहुत एक बड़ा इदारा है यहाँ पर, लेडीज चलाती है, लेडीज ही तमाम इसको आगे बढ़ाती है। तो बीबी खदीजा चैनल पर सबा का आज आना, इस लेडीज प्रोग्राम डायरेक्टर का, और यहाँ पर बाबे सहरा करके इदारा है हमारे जीटीए में, जहाँ टोरंटो में आप बहुत बेहतरीन वहाँ पर प्रोग्राम मुनक्किद करती हैं, एंड इट इज ऑल लेडीज कमेटी। सो दिस इज समथिंग रियली, हम उनकी जिन्होंने इसको एस्टैब्लिश किया उनकी भी अरवाहों के लिए एक सलवात पढ़ दे, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। इरशाद सबा विदाउट मच अडू। कलाम क्योंकि कुरान के हवाले से हो रहा था, तो एक बहुत ही खूबसूरत मनकबत है मौला अली की शान, इरशाद उसके चंद अशार पेश जरूर। इरफान जो पाया तो अली याद आया, इरफान जो पाया तो अली याद आया,
دل میں قرآن واہ واہ دل میں قرآن سمایا تو علی یاد واہ آیا واہ حق کا عرفان جو پایا تو علی یاد آیا آدم و نوح ہو پیمبر ہو یا حضرت عیسیٰ یونس و خضر کے الیاس یا حضرت موسیٰ وقت ان پر واہ 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 جوئی وقت ان پر کوئی آیا تو علی نعرہ یاد حیدری آیا علی کا عرفان جو پایا تو علی یاد آیا یوں تو میں رٹتا رہا سارے سوال اور جواب پر نکیرین نے تربت میں مجھے بہر حساب آکے جس وقت جگایا تو علی یاد آیا عرفان جو پایا تو علی یاد آیا کا عرفان جو پایا تو علی یاد آیا دل میں قرآن سمایا تو علی یاد آیا عرفان جو پایا تو علی یاد آیا قلب باطل کو کئی ٹکڑوں میں بٹتے دیکھا تخت کیا چیز ہے دربار الٹتے دیکھا خطبہ زینب نے سنایا تو علی یاد آیا عرفان جو پایا تو علی یاد آیا اپنے گھر سے میں چلا کر کے ارادہ حج کا تھی یہ نیت کہ کروں گی میں طواف کعبہ کعبہ جب سامنے کعبہ جب حیدر 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 کعبہ جب سامنے آیا تو علی یاد آیا حق عرفان جو پایا تو علی یاد آیا اللہم صلی علی محمد وآل محمد عجل فرجهم واحسبهم آپ نے تو ایسے ہمیں you transported us to Ghadir, to Karbala, and then you took us back to Kaaba. سبحان اللہ. اور جو میں نے حضرت زینب کا ذکر کیا تو آپ نے یہ جو منقبت کے اندر جو 2 لائنز آئی ہیں تو ہم نے حضرت جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، رسول اکرم اور امیر المومنین حسنین علیہ السلام، ان سب کے لیے مرکز محبت حضرت زینب ہے. اور آج ہم ان کو خوش کریں اور ان کے ذکر کو کر کے شاید ہم نے فاطمہ زہرا کی رضا خدمت کیا. پروردگار ایسا ہو کہ یہ ذکر ہماری دنیا اور آخرت میں کام آئے. آپ نے تو بہت ہی خوبصورتی سے یہ سارا کچھ بیان کیا، اور منقبت کا شاعری کا وہ کمال ہے کہ ایک لمبے اور ایک طویل خطبے کو ایک بہت مختصر لائن میں کر دیتی ہے. بہت شکریہ مجھے سراہنے کا. مگر آپ سے میرا دوسرا سوال اس بیان کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ ہے کہ آپ نے قرآن سے غدیر کو ثابت کیا ماشاءاللہ الحمدللہ، جس کا مطلب ایک آیت تو سب کو پتہ تھی مگر آپ نے ماشاءاللہ اور بھی چیزیں بیان کی. اس کے بعد میں آپ سے یہ بات پوچھنا چاہتی ہوں کہ ولایت امیر المومنین جب تمام عالم اسلام پر واضح ہو گئی اور اس کا حکم آ گیا تو اس کی کیا ذمہ داریاں ہیں، ہماری جانب کیا فرائض ہیں کہ ہمیں
اس کو کس طرح انجام دینا چاہیے حقوق و فرائض کے حساب سے، کہ سعادت ملی ہے تو اس کو نبھائیں کس طرح؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو جس قرآن کی آیت کے ذریعے سے ہم یہ مودت کی جو ذمہ داری ہے اس کی طرف آپ کی توجہ کروں کہ ویسے تو سورہ بقرہ کے اندر، ویسے سورہ صفات کے اندر، اور یہ ولایت کی جو وعدہ ہے، یہ ولایت کا اللہ کہہ رہا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 40. اب دیکھیے کنٹینیوئنگ، چونکہ آج کا یہ جو ٹاپک رہے گا وہ قرآن اور قدیر سے ہی متاثر ہو کر متصل رہے گا، اور ایک وی ول ٹرائی ٹو کنیکٹ دا قرآن ان ایوری کوسچن. ٹھیک ہے، تو میں آپ کو آپ کی خدمت میں رکھوں کہ سورہ مبارک بقرہ میں آیت نمبر 40 اللہ کہتا ہے وَآفُوا بِعَہْدِی أُوفِ بِعَہْدِکُم، کہا کہ تم اپنے وعدے پر وفاداری کرو، تم اپنے وعدے کو پورا کرو. دیکھو کہ میں تمہارے وعدے کو کیسے پورا کرتا ہوں، میں اپنے وعدے کو پورا کروں گا اور تم اپنے وعدے کو. یعنی یہاں پر اچھا ایک اور جگہ ہے سورہ محمد، اس میں بھی اللہ کا ایسا ایک ٹون آتا ہے کہ نارملی یہ صفات انسانوں کی ہے کہ تم میرے لیے یہ کرو تو میں تمہارے لیے یہ کروں گی، یہ انسانی صفاتوں میں شمار ہوتی ہے. لیکن اللہ کی صفت تو ایسی نہیں ہے. میں اللہ کی حمد و توصیف نہ کروں تب بھی وہ دیتا ہے، ہوا کو نہیں روکتا، کھانا پانی سانسوں کو نہیں روکتا. تو یعنی اللہ بے لوس ہو کر کے دیتا ہے. بٹ ہیئر یہ آیت کا ٹون ایسا ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے وعدے کو پورا کرو تو میں اپنے وعدے کو پورا کروں. اگر تم نہیں کرو گے تو میں بھی نہیں کروں گا. لیکن سما ابن مہران کہہ رہے ابا عبداللہ صادق علیہ السلام سے محمد کہا کہ اللہ نے ہم سے کس وعدے کے لیے اللہ نے ہم سے یہ شرط رکھی. تو چھٹے امام کہتے ہیں کہ یہ جو وعدہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے وہ ولایت امیر المومنین. تم اپنے اس غدیر کے اور اس عالم زر کے وعدے کو پورا کرو تو میں تمہارا دنیاوی وعدہ پورا کروں گا. کہا کہ تم پر واجب ہے تم فلفل کرو تو اللہ تمہیں جو جنت اور کوثر کا وعدہ کر رہا ہے وہ اللہ پورا کرے. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 40. تو پتہ یہ چلا آپ کے سوال کی طرف آنے کے لیے کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے آفٹر وی انڈرسٹینڈ قدیر. تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمیں اپنے اس وعدے کو پورا کرنا. دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ اس وعدے میں کوئی خلل نہیں ہے، اس وعدے سے لویل رہنا ہے، وفادار رہنا ہے کہ وہ وعدہ جو میں نے کیا اس وعدے سے مجھے اگر پھر وہ مجھ پر کئی مصیبتیں آئے مجھے وہ وعدے سے ٹس سے مس نہیں ہونا. اور اس کا اللہ نے ہمیں کیا بہترین، اس سے بڑھ کر کے ہمیں اللہ نے کیا مثال پیش کی ہوتی کہ وہ مثال کہ جس مثال کا فار ایگزامپل حضرت میثم دیکھیں، حانی ابن عروہ دیکھیں، آپ رشید حجری دیکھیں، یہ ایک سے ایک انہوں نے یہ وعدے کو پورا کرنے کے لیے زحمت اٹھائی. تو سر کٹا کے میثم تمار ہو گیا، ہر ظلم سہنے کے لیے تو تیار ہو گیا، ہے نا. یہ حضرت میثم کاٹی زباں تو خون جگر بولنے لگا، چپ ہو گیا جگر تو قلم بولنے لگا. یہ حضرت میثم. یعنی اللہ is telling us کہ تمہیں ہر وہ چیز کرنی ہے کہ جو اس وعدے کو نبھانے میں کامیابی کی طرف لے جائے. رکنے کی کوئی گنجائش نہیں. دیکھیے سب سے پہلے تو جو ٹرم شیعہ ہے وہ خاص طور سے ایک ایسے فرقے کے لیے ہے کہ جس کو رسول خدا نے فرسٹ ٹائم یوز کیا. رسول نے کہہ دیا کہ کیا تم جانتے ہو کہ وہ کون ہوں گے. رسول بیٹھے ہیں، چلے تھوڑا سا سما باندھ دیتے ہیں کہ یہ مدینہ منورہ ہے، مسجد نبوی ہے، رسول جلوہ فغن ہے اور اصحابوں کی جھرمٹ ہے. رسول نے کہا کہ تم جانتے ہو 70,000 قبیلے، ناٹ پیپل، قبیلے
70,000 قبیلے صف در صف جنت میں جنت نشین ہوں گے اور وہ ہوں گے شیعہ. یعنی تب کوئی ڈفرینسیشن نہیں تھا, یعنی عقیدے کی بنیاد پر ڈفرینسیشن نہیں تھا. شیعہ از فالوور. تو رسول نے ایک کامن اعلان کیا. پھر لوگوں نے پوچھا کہ کون ہوں گے وہ, تو کیا دیکھا کہ اتنے میں وہ تشریف لے آ رہا ہے کہ جس کی آہٹ کو خانہ کعبہ جانتی ہے, جس کے قدموں سے زمین اور آسمان آشنا ہو, جس کی آنکھیں اٹھے تو اللہ کا کی نظر آ جائے, جس کا ہاتھ اٹھے تو اللہ کی عدل و انصاف نظر آئے. وہ مولا تشریف لے آتے ہیں اور آ کر کے نماز کے جائے نماز پر مصلی پر بیٹھ جاتے ہیں, رسول سے کہیں دور ہوتے ہیں. ایک مرتبہ رسول نے کہا جاننا چاہتے ہو کہ کون ہوگا کہ جو جائے گا, تو کہا اس کی اتباع کرنے والے, اشارہ کیا امیر المومنین کو, کہا اس کی اتباع کرنے والے 70,000 قبیلے صف در صف سوال و جواب کے بغیر جنت میں جائیں گے. کیوں؟ اللہ نے سورہ بقرہ کے آیت نمبر 40 کو اس طرح سے واضح کر دیا اس رسول خدا نے اپنے جملے سے کہ تم اللہ کے وعدے کو پورا کرو, اللہ تمہارے اس وعدے کو پورا کرے گا. اور کہا کہ یہ شیعہ کی ٹرم جو تھی, کہا خیر البریہ کو فالو کرو. خیر البریہ کو کے اوپر کے ساتھ اتباع کرنے والے ہمارے شیعہ ہوں گے, وعد الوعد کو پورا کرنے والے ہمارے شیعہ ہوں گے, عمل جو اللہ کے لیے کرتے ہیں وہ شیعہ ہوتے ہیں, علم اور حلم میں مخلص ہو. یہ سب جو کوالٹیز ہے وہ جناب امیر کی ہے, اور کہا ان کو فالو کرو. تو کہا شیعہ نیور کانٹرڈکٹس اور کمانڈ, یعنی جو وعدہ لیا گیا اس کو کانٹرڈکٹ نہیں کرتا. اور شیعہ کہا کہ وہ توبہ کا حقدار ہوگا اگر وہ کانٹرڈکٹ نہیں کرے گا اور وہ فالو کرے گا. تو آپ کا سوال جو تھا کہ اب مجھے پتا چل گیا تو اب مجھے کیا کرنا ہے, تو بس اگر اس سوال کو میں سمیٹ لوں اور اس کا جواب دے دوں تو اتباع اتباع اطاعت اطاعت اطاعت, فرما برداری فرما برداری فرما برداری, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اور کہا کہ اب وہ شیعہ 4 چیز کرتا ہے اگر وہ ہم جناب امیر. اب یہ تھوڑا سا اگر ہو جائے تو جیسے کہ ایک ناظرین آپ لوگوں کے لیے ایک حکمت ہے, ایک گفٹ آف قدیر ہے, that we need to do this so that we become one with the عہد و پیمان of اللہ. اور کیا کہا کہ شیعہ جو ہے وہ 4 چیزوں پر عمل کرتا ہے. امام علی کے عشق میں کہا کہ وہ اپنے گناہ پر پشیمان ہوتا ہے, دوسرا یہ کہ وہ استغفار کرتا ہے, تیسرا یہ کہ اس عمل سے عاجزی کرتا ہے جس عمل سے وہ رسوا ہوتا ہے, اور چوتھا یہ کہ دوبارہ وہاں نہ جانے کی قصد و نیت کرتا ہے. تو یہ غدیر کا ایک پیغام ہے, یہ مولا کی صراط کا ایک پیغام ہے. اور کہا جس کی اطاعت میں ثواب ہے, جس کی معصیت میں عذاب ہے, اور یہ وہ ہے کہ جس کے لیے اللہ نے جنت رکھی. میں کیا کروں, قدیر ہے اور کوشش ہوتی ہے کہ ہم مسائل یہ نہیں ہے لیکن یہ عشق علی ہے, عشق کے خوشی کے معرفت کے آنسو ہیں, کہیں ندامت کے آنسو ہیں, کہیں محبت کے آنسو ہیں کہ آپ برداشت نہیں کر پاتے کہ اتنی بڑی سعادت ہمیں نصیب ہو گئی اس ولایت کے صدقے بے شک بے کہ شک مطلب پروردگار ہم پر کتنا مہربان ہے. وہ یقیناً خدا بندہ عالم جانتا ہے کہ جتنی جتنی محبت پڑے گی اتنا ویسا مسلمان ویسا انسان سامنے آئے گا جو خدا چاہے. اور جیسے سورہ ابراہیم میں اللہ نے 134 نمبر کی آیت میں لفظ شیعہ رکھا, بڑی بڑی ہستیوں کے ساتھ یہ نام کو جوڑ دیا کہ وہ شیعتی من ابراہیم کے شیعہ کون تھے. پھر اللہ نے سورہ قصص کے ورس نمبر 15 میں رکھ دیا کہ نبی موسیٰ کے شیعہ کون تھے. تو پتہ یہ چلا کہ جنہوں نے خیر کیا, جنہوں نے اتباع کی, اس کو اللہ نے اس لفظ سے نوازا اور کہا یہ اور اس کے شیعہ پہچان. یا علی, ہم دعائے لطفہ میں پڑھتے ہیں, یا علی تم اور تمہارے شیعہ نورانی ممبروں پر فیضیاب ہوں گے. اور کہا کہ اطاعت شرط ہے,
بس تو آج کی یہ سوال کا جو ٹیک اوے پوائنٹ ہے کہ وہ اطاعت ہے. تم اپنے وعدے کو پورا کرو، میں اپنے وعدے کو. بالکل. اور اس اطاعت کے بدلے میں پروردگار سے جو ہمیں مل رہا ہے وہ کتنا جسے کہتے ہیں نا گراں قدر قیمتی چیز ہے کہ ہر انسان کی تمنا ہے کہ وہ جنت پا جائے. مطلب شاید ہی کوئی ایسا ہو چاہے وہ کسی دین و مسلک سے تعلق رکھتا ہو، ہیون کا خیال تو سب کے دلوں میں ہے نا. بے شک بے شک. ماشاء اللہ آپ نے اتنے خوبصورت طریقے سے اور فرائض اور اہمیت بتائے ہیں. ایک چیز بیان کر دوں کہ خدا سے کے فضل سے مل گیا جو رہنما غدیر کا، جس کو ہمیں فالو کرنے کا سورہ بقرہ نے ارشاد کیا. اسی سے یہ شاعر لکھتا ہے کہ خدا کے فضل سے مل گیا جو رہنما غدیر کا، سنور گئی ہے زندگی ہے آئینہ غدیر کا. اور کہا نہ ہم بلا سکے کبھی بہار خم کی رونقیں، نہ ہم بلا سکے کبھی بہار خم کی رونقیں، بلا دیا ہے ہر کسی نے واقعہ غدیر کا. اور کہا علی کا نام ہے زندگی، علی کا ذکر بندگی. علی کا نام زندگی، علی کا ذکر بندگی ہے، منسلک حیات سے رابطہ غدیر. See our essence. سورہ بقرہ آیت نمبر 40. مجھے کیوں بنایا گیا، مجھے خلق کیا گیا کہ میں ان کے نقش قدم پر چلوں. تو پھر بس یہی ہے کہ ہے منسلک حیات سے یہ رابطہ. ہماری روحیں جڑی ہوئی ہیں اس ذکر اور اس واقع اور اس مقدیر کی، جسے کہتے ہیں نا ولایت کی جو نعمت جس دن ہمیں. بے شک بے شک. بہت ہی بہترین بات. اور یقیناً ہمارے تمام ناظرین کو قدیر کی افادیت اور اہمیت کا اندازہ ہو گیا ہوگا. پروردگار نے کمال رکھا ہے کہ جب بھی آپ یہ ذکر سنیں، کبھی کوئی چیز سنی بھی ہوتی ہے تو وہ آپ کی معرفت کو بڑھا دیتی ہے، ایک نیا دروازہ معرفت کا کھولتا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ اچھا یہ پہلو بھی اس بات کا ہے. ماشاءاللہ اتنی خوبصورت آیتوں کے ذریعے سے اس کی اہمیت اور افادیت پتہ چلی. آج ہماری ساری گفتگو جو ہے وہ قرآن پہ ہی بیس کر رہی ہے. ماشاءاللہ اتنی علمی شخصیت ہے کہ ہر جگہ سے کوئی نہ کوئی قرآن کی آیت ہمیں سمجھانے کے لیے بیان کر رہی ہے. محبت ہے سب. نہیں، آپ نے جو ہمیں کیا نا، ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ ہمیں انلمیٹڈ بینیفٹس قدیر کے نظر آ رہے ہیں جو اس جہان میں بھی کام آنے والے ہیں اور دوسرے جہان میں بھی ہمارے. لیکن میں آپ کو اس کے آگے، مجھے آپ نے کہا تھا آپ جو آج ہم فون پہ باتیں کر رہے تھے آپ یہ گنگنا رہی تھی تو میں اس کے آگے تو ہم بڑھ نہیں سکتے سوائے یہ کہ آپ مجھے 2 لائنز بھی سنا دیں. بالکل. اب میرا تیسرا سوال جو تھا نا وہ اسی ربط سے جا کے جڑتا ہے. سوال بعد میں کروں گی جو آپ بات کہہ رہی ہیں. جی 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 وہ میں کرتی ہوں پہلے. بسم اللہ. مولانا امیر المومنین کے القابات ہیں اور وہ اتنے صورت ہے، ہم اپنی بصیرت اور معرفت کے حساب سے بیان کرتے ہیں. بعد میں پھر ان سے ایک سوال کریں گے. الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ جعلنا من متمسکین بولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب و سلطان اولیاء، سخن گزار منبر سلونی، سرور مطلبی، ابن ام نبی، در العطا، مہر برج انما، شاہ سوار لافتہ، پیشوائے انبیاء، سید الاوصیاء، اماد الاصفیاء، رشد الاولیاء، آیت اللہ العظمی، خیر المومنین، امام المتقین، اول العابدین، اسد الزاہدین، زین المجاہدین، واہ واہ حبل اللہ المتین، واہ واہ لنگر آسمان و زمین، واہ واہ وجہ اللہ، عین اللہ، نور اللہ، واہ سر واہ. اللہ، حسن اللہ، روح اللہ، باب اللہ، سیف اللہ، عبد اللہ، اسد اللہ، غالب، آغا جانم علی ابن ابی طالب. سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہاں تو نعرہ بنتا ہے، نعرہ حیدری یا علی، حیدری یا علی، حیدری یا علی. بلند ترین پنجتنی صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. مطلب ہماری زندگی میں یہ نام ایک ایسی تازگی بھر دیتا ہے، ایسی روح اور جان دے دیتا ہے. بے شک. اور یہ اتنے خوبصورت القابات ہیں. ہماری زندگی کی ہر خوشی یا یوں کہوں کہ شیعت کا آغاز ہی مولا کائنات امیر المومنین کی ذات ہے. ولایت امیر المومنین واجب نہیں اوجب ہے، احسان رب العالمین ہے کہ پروردگار نے یہ محبت، یہ ولایت ہمارے دلوں میں راسخ کر دی، یہ بسی ہوئی ہے.
اس حوالے سے میرا آپ سے سوال ہے کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب کے القابات جس کا ہم ابھی ذکر کر رہے تھے، سبحان اللہ. ہم سب کو اپنی اپنی علمی حیثیت اور بصیرت سے ہم اس کو جانتے ہیں، محبت یا مودت سے ہم اس سے کچھ نہ کچھ سمجھ پاتے ہیں، مگر میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ ذرا ان القابات کی وضاحت، ان کے بیان، ان کو ذرا ہمیں سمجھنے میں آسانی. ابھی کتنی چیزیں ایسی ہیں جو ایکچولی اس کی گہرائی نہیں سمجھ، لنگر آسمان و زمین. واہ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ کے پاس تو ماشاء اللہ مولا کے اتنے القابات ہیں، ہمیں کچھ نہ کچھ تو بھی واہ واہ واہ. فیض یاب کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب کیا بیان ہو کہ 9 مہینے کی طویل مدت کے بعد یہ عشق کے اظہار کا دن آتا ہے. واہ 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 واہ. اور ایسی عشق کے اظہار کہ اسلام کی سب سے بڑی عید ہے ماہ رمضان اور عید الحج اور عید غدیر. تو اس میں اگر رمضان روزے کے مکمل ہونے کی عید ہے، عید الحج ایک 2 نبیوں کی قربانی کو یاد کرتے ہوئے ایک مومن اپنی کیا قربان کر سکتا ہے اس کی عید ہے. لیکن غدیر کی کوئی فعل و بدل. اچھا رمضان کے روزے آپ نہ رکھو تب بھی عید منا سکتے ہو، اور آپ کے اندر یعنی قضا رد و بدل یہ چیزیں شامل ہیں. لیکن ولایت ایک ایسی چیز ہے، اس کی کوئی قضا نہیں، اس کی کوئی رد و بدل نہیں. اور غدیر کا سیلیبریشن ہمارے لیے اوجب ہے. ایز یو سیڈ آپ کا سوال ہے کہ ولایت میں there is no scope کہ ہم اس کو کریں یا بعد میں کریں. واجبات میں بھی اللہ نے قضا رکھی ہے، لیکن ولایت کی قضا آپ کس طرح سے پوری کرو گے؟ آپ جاؤ گے ولایت امیر کو لے کر تو وہ آپ کے لیے عہد و پیمان سورہ بقرہ والا آیت نمبر 40 والا آپ نے اس کو فلفل کیا. اگر آپ ولایت نہیں لے کر جاؤ گے تو واٹ آر یو گوئنگ ٹو ٹیک؟ تو پھر کہا کہ یہ تکمیل دین، وہ تکمیل روزہ، یہ تکمیل حج، لیکن یہ تکمیل دین ہے. کیوں؟ اگر پھر سے آپ کی توجہ قرآن کی سورہ مائدہ کی طرف لے جاؤں جو غدیر کا ایک ایسا فلسفہ ہے جو آ کر کے اس آیت پر جمع ہوتا ہے کہ جیسے ہی رسالت نے اعلان کیا اور جیسے ہی رسالت نے اپنا امامہ اتارا اور رسول نے علی کے سر پر اپنا امامہ باندھا، کہتے ہیں کہ 6 آیتوں کے اوپر مکمل کیا رسول خدا نے، بتاتے ہوئے کہ اوجب ہے اس سے محبت. قرآن کی ظاہری جو تمام آیتیں تھی اور کہا سب سے پہلا پیج دیا، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں میں خدا کے نام سے. پھر کہا ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی، تو پھر یہ دیکھا کہ پورے جتنے فرشتے تھے وہ سب صلوات کی گونج سے میدان خم بھرنے لگا، آواز سے گونجنے لگا. پھر کہا کہ انما یریدون، ہم نے یہ ارادہ کر دیا کہ ہم تمہیں ہر رجس اور نجاست سے دور رکھیں گے. پھر کہا وعد اللہ الذی، کہا ہم نے یہ وعدہ اللہ کا پورا کیا ہے کہ ہم تم ہی میں سے رہنما و پیشوا بنائیں گے. اور پھر کہا قل لا اسألکم، نہیں مانگتا میں کوئی اجر رسالت سوائے یہ کہ جس کے پیچ میں بھی باندھ رہا ہوں اس سے محبت کرو. اور پھر اللہ نے کہا کہ جیسے ہی وہ تمام ہوا، جب وہ تمام ہوا رسول خدا کا اس امامے کو سجانا، تو آیت آتی ہے، جبرائیل کہتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج کے دن میں نے دین کو مکمل کیا. نہ روزے کے آنے، نہ حج کے، نہ زکوٰۃ کے، نہ خمس کے، نہ کوئی اور، نہ کلمہ اسلام کے. کہا آج کے دن اے میرے حبیب تو نے جب یہ بات کو عام کر کے اس غدیر کے دولہے کو سجایا ہے تو اب واجب نہیں اوجب قرار دیا ہے اس کی اتباع میں. اور یہ کہتے ہوئے رسول نے اچھا طویل خطبہ دیا گیا، الیوم اکملت لکم دینکم. آج کے دن سورہ مائدہ کہتا ہے، دیکھیے پارٹ آف دا قرآن یہ ہے کہ جس میں زیر و زبر کا کوئی پیر و بدل نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ الزام ہے کہ شیعوں کے پاس ایک الگ قرآن ہے، لیکن قرآن ہے. ایک مرتبہ کہا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، یعنی اب اللہ کے پاس جتنا خزانہ تھا وہ اللہ نے اتمام کر دیا، تمام کر دیا. Now there is nothing else
that Allah has left as a reserve. یہ ولایت اگر ہمیں مل گئی تو اس کے بعد کوئی اور نعمت، ہر نعمت اس کے سامنے پھیکی نظر آتی. اور پھر کیا کہا کہ یا علی تمہاری وجہ سے ہم نے زمین بنائی، تمہاری وجہ سے. رسول خدا نے طویل خطبہ دیا. اور کیا خطبہ دیا؟ الحمدللہ الذی جعلت کمال دینہ و اتممت نعمتہ بولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب. اور میں among his signs رسول خدا نے اس کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے کہ وہ اپنے آپ، وہ اپنی طرف سے ہمارے لیے ہادی کے بعد ہادی مقرر کرتا ہے. اور وہ ہادی کون ہوتے ہیں؟ کہا رسول نے ایک مرتبہ علی کو اپنے ہاتھوں پر بلند کیا، ایک مرتبہ دوش رسالت کے ساتھ ساتھ کھڑے، وہ امامت کی نورانی شخصیت ہے. کہا کہ اے علی، اللہ کی حجت اگر کوئی دنیا میں نظر آنی چاہیے. اب دلیل کیا ہے؟ جیسے کہ یہ مائک ہے، یہ مائک کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ تار سے جڑا ہے، یہ ہماری آوازیں پہنچا رہا ہے. اس کی وجود ہی اس کی دلیل ہے. کہا اللہ کی دلیل کیا ہے؟ مجھے کیسے پتا چلے کہ اللہ کہاں ہے؟ کہا یا علی تو اللہ کی جانب سے اللہ کا روشن نما چہرہ ہے دنیا کے اندر. اللہ کوئی چہرہ نہیں رکھتا. یا علی تو اللہ کا واضح دروازہ ہے، تو ہی باب اللہ ہے یا علی. اور ہر ایک چیز کو، صفت کو رسول خدا قرآن سے بتاتے گئے. یا علی تو ہی صراط مستقیم ہے، یا علی تو ہی باب اللہ ہے. یا علی میری امت کے لوگ، ہم میری امت کے اندر میرا خاندان باب حتہ بنی اسرائیل کی طرح ہے کہ جو اس سے داخل ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا. اور پھر کہا یا علی تو نبع عظیم، جو نبا، جو خبر آج مجھے کہنے کے لیے اللہ نے آمادہ کر کے یہ پورے ویرانے جنگل کے اندر جو ریگستان ہے اور یہ گرمی، یہ دھوپ میں اللہ نے مجھ پر واضح کیا، تو وہ خبر ہے، تو وہ خبر ہے. یہ زمین اور آسمان کو تیری وجہ سے قرار ملتا ہے. اگر دنیا میں، اور یہ صاحب العصر والزمان کی اللہم صلی علی محمد وآل محمد. امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام علیہ کی جانب ایک نذرانہ خراج عقیدت یہ ہے کہ آج کے دور میں یہ زمین جو ٹھہری ہوئی ہے، نہیں ہو سکتا کہ اگر کوئی ولی خدا نہ ہو، حجت خدا نہ ہو، امیر کائنات نہ ہو تو یہ کائنات ٹھہر نہیں سکتی. لنگر زمین و آسمان، علی کہتے ہیں I am the one that distributes the risk to the worlds. آسمان اور زمین ایک تھے، آسمان اور زمین ایک تھے. سورہ رعد میں آیت نمبر 43 کل مجلس میں بیان ہو رہا تھا کہ کیا تمہیں نہیں پتا کہ یہ ایک تھے. اللہ سورہ انبیاء آیت نمبر 30، کیا تمہیں نہیں پتا کہ یہ ایک تھے؟ ہمارے وجود سے، ہمارے دنیا میں آنے سے اللہ نے آسمانوں کو سبب بنایا بارش کا، چھائے کا، دھوپ کا، سائے کا، اور یہ زمین کو بنایا سبب سبزے کا، تمہارے لیے حیات کا. اور تمہارے لیے ہم نے یہ زمین کو سبب بنایا کہ تم اپنی غذا فراہم کرو. تو لنگرے زمین اور آسمان جو آپ نے سوال کیا تھا، علی تم ہی خیر الوارث، تم یو آر دا بیسٹ. کہا تم امیر الامین ہو، یعنی تم کبھی کسی کی امانتوں میں خیانت نہیں کرتے. تم امیر امین ہو. یا علی تم فاروق عظیم ہو. لقب چرا لینا آسان ہے، نبھانا مشکل ہے. علی تم صدیق اکبر ہو. علی تم غنی ہو. اور علی تم خلیفت دنیا ہو. اور کہا تم میرے قاضی دین ہو، جو تم فیصلہ کرو گے وہ اللہ کا فیصلہ ہو. اور پھر رسول طویل خطبے میں کہہ رہے تھے علی تم مظلوم و من بعد، تمہارے اوپر ظلم ہو. علی میں تم پر اور میں تمہارے لیے وٹنس بنتا ہوں، شاہد بنتا ہوں. کون؟ رسول خدا. جس نے کتاب لائی تو ہم نے نہیں کہا کہ آپ نے کتاب کہاں سے لائی. جس نے کہہ دیا جہنم میں جنت ہے، ہم نے سوال نہیں کیا. تو پھر کیوں ولایت کا سوال ہو جب رسول اپنی زبانی کہہ گئے. اور آخر خطبے کے اندر کہ جو عظیم الشان سینٹنس ہے اس خطبے کا which is the take away point of this today's جشن، کہا یا علی میں اللہ کو شاہد بناتا ہوں.
صاحب ینطق ما ہوا، میں اللہ کو شاہد بناتا ہوں، یہ تمام امت کے ساتھ شاہد یہ بھی ہے، اللہ بھی ہے، اور میں حبیب بھی شاہد ہوں کہ تم جنب اللہ ہو، تم جس جگہ تم ہوں گے اس جگہ اللہ، جس جگہ تمہاری منشا وہاں اللہ، کہا یور پارٹی از مائی پارٹی، تمہاری جنب میری جنب، یعنی تمہارا گروہ میرا گروہ ہے اور میرا گروہ اللہ کا گروہ۔ بے شک سبحان اللہ۔ بس یہی ہے یہ القاب امیر کہ جس کو سن کر کے ہم سب ہمارے دلوں کو سکون اور راحت کہ ہمیں اللہ نے ایسا پیشوا دیا کہ جس کا کوئی فیل و بدل نہیں۔ بہت خوبصورت۔ آپ نے اپنے سوال میں جہاں مولا مشکل کشا کے بہت سارے القابات ہیں، وہاں آپ نے ایک بڑا اچھا سا جملہ بولا، غدیر قوم کا دولہا۔ اور بے شک کوئی بھی محفل کہتے ہیں نا کہ اس کے دولہا کا مقصد یہ ہے کہ اس محفل کا، تو ایک منقبت مجھے یاد آتی ہے کہ اجازت ہو تو بے شک بسم اللہ بسم اللہ۔ سبا آپ کو تو سننے کے لیے یہ سما بن جاتا ہے، میرا کیا مجلسیں ہوتی ہے، لیکن یہ منقبت روح ہوتی ہے جشن نہیں، میں کہتی ہوں کہ پروردگار ایسی علمی شخصیت کو پروردگار اور سعادت اور نصیب ہو کہ وہ ہمیں بہتر سے بہتر طریقے سے یہ باتیں سمجھاتے رہیں، بیان کرتے رہیں۔ مولا کی شان میں چند اشعار۔ فضیلت کا مینارہ ابو طالب کا بیٹا، غدیر قم کا دولہا ابو طالب کا بیٹا، میرا علی شان والا ابو طالب کا بیٹا، علی مردوں کو جلائے، علی سورج پلٹائے، کرشمے دیکھ کے جس کے زمانہ دھوکہ کھائے، کرشمے دیکھ کے جس کے نصیری چکر کھائے، نصیری سمجھ نہ پائے، خدا ہے یا ہے بندہ ابو طالب کا بیٹا، میرا علی شان والا ابو طالب کا بیٹا، نہ سب کچھ ایسا پایا نبی نے بیٹی دے دی، شب ہجرت جب سویا خدا نے مرضی دے دی، زمین پہ عرش معلا ابو طالب کا بیٹا، غدیر قم کا دولہا ابو طالب کا بیٹا، ہوئی جب ان کی ولادت بتوں کی آئی شامت، مقدر دین کا چمکا ملی کعبے کو سعادت، وقار خانہ کعبہ ابو طالب کا بیٹا، غدیر قم کا دولہا ابو طالب کا بیٹا، ملا جب مال غنیمت اکٹھا ہو گئی مگر جب دین نبی پر پڑی ہے خون کی ضرورت، نکل کر سامنے آیا ابو طالب کا بیٹا، میرا علی شان والا ابو طالب کا بیٹا، غدیر قم کا دولہا ابو طالب کا بیٹا۔ جب دین اسلام کو ضرورت ہوئی، واقعی یہ کمال ہے محبت کا، یہ کربلا نہ ہوتی اگر ابو طالب کے گوہر کربلا میں اپنے آپ کو ان الدین عند اللہ الاسلام میں اور وہ کلمہ لا الہ الا اللہ کو آگے بڑھاتے ہوئے میرے اور آپ کے مولا چلے کربلا، جشن اس قدر ہو گیا کہ ہمیں دس از دا بیوٹی آف آل محمد، اور
ہم نہیں کہہ سکتے کہ کون سا وہ لمحہ ہوتا ہے کہ جب آنسوؤں کی خراج عقیدت پیش کرنے کا ہمیں ایک موقع، ایک جملہ ہی کافی ہے. یہ عقیدت کے آنسو کو بھی نکل پڑتے ہیں. بے یہ شک بے شک. پروردگار یہ کہتے ہیں کہ اگر فضائل کے درمیان آپ کو رونا آ جائے اور آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں تو وہ ایک تو آپ کے اپنے لیے بہت اچھا ہے اور اس محفل اور ذکر کی قبولیت کے لیے بے شک مہر صاف کرتا ہے. جی رسول خدا کی جو آپ نے منقبت میں دو چیزیں بیان کی کہ جیسے ہی بی بی فاطمہ زہرا کے لیے اب جیسے پہلی ذی الحج ہم نے شاندار عقد اور آپ نے زبردست میلاد پڑھا تھا اور بس مجھے دو لائن یاد آ گئی کہ دیکھیے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے رسول خدا بھی تو ایک باپ ہے اور ہر باپ چاہتا ہے کہ اس کی بیٹی کا رشتہ شاندار اور ایسے باوقار اور صاحب حیثیت سے ہو. اور یہ دس از ناٹ اے رانگ فیلنگ اینڈ ناٹ اے رانگ حاجت. ہم سب بھی چاہتے ہیں کہ ہماری اولادوں کے کف ہو تو ان کے برابر کے ہو, ان کے ذہنوں کے nowadays spouse selection has become such a big thing. تو بس مجھے ایک دو لائن یاد آ رہی ہے جو آپ کی منقبت سے کہ مرتضیٰ کو خان زادہ رب اکبر دیکھ کر, مرتضیٰ کو خان زادہ رب اکبر دیکھ کر بیادی بیٹی محمد نے بڑا گھر دیکھ کر, بیادی بیٹی محمد نے بڑا گھر دیکھ کر. اور بس یہ رسول خدا کے یہ جملہ مجھے کہنا تھا اور سبا رہ گیا تھا کہ رسول خدا نے جب وہ تاریخی خطبہ غدیر میں اور 3 دن تک کے آپ کو پتا ہے مبارکباد کا سلسلہ چلتا رہا اور جو رسول نے کہا جو آگے چلے گئے ہیں انہیں پیچھے بلاؤ, جو پیچھے سے آ رہے انہیں جمع کرو. پالان شتر کا یونیک ممبر بنا کہ جو کبھی زندگی میں نہیں بنا تھا, سارے کے اونٹوں سے یعنی رسول نے انہی سے حمالی کروا کر علی کا شاندار ممبر بنوایا. اور ممبر پر جب علی کو فیضیاب کیا تو اس وقت رسول خدا نے دیکھا 1,20,000 حاجی تھے. یعنی why do we have to again and again reiterate غدیر؟ 1,20,000 حاجی جو تھے وہ سب اپنے اپنے لیے راوی تھے. وہ گھر جا کر کے تو کہا ہوگا نا کہ یہ ہوا, مطلب حج ایسے ہوا, یہ ہوا, ہم یہاں گئے, پھر رسول نے ہمیں روکا, پھر اعلان ولایت ہوئی, ہم 3 دن تک کے وہاں دعوت کھاتے رہے, ہم عید کا ماحول مناتے رہے, ہم بکن کہتے رہے. ہر ایک اپنے لیے راوی تھا, بیعت بھی کی اور بیعت بھی کی, ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کے ہر ایک نے یا علی from today you are the مولا of every believing man and believing woman. کیسے آج سب آپ کیسے اریز ہو گیا یہ بات ہے نا, میموری سے کیسے اچھا. اور 1,20,000 راوی خود اپنے لیے راوی, یعنی 1,00,000 مسلمانوں نے اپنے اپنے علاقوں میں جا کر, چونکہ یہ حجۃ الوداع تھی تو there were people more than expected. سب آئے تھے, کہیں حجاز سے, کہیں یمن سے, کہیں ترک سے, کہیں افغانستان سے, کہیں as far as Europe, سارے آئے. اور پھر جب وہ پہنچے ہیں تو اپنے اپنے گھروں میں جا کر حدیث غدیر کا پرچار کیا ہوگا. اچھا 71 books of tradition سے یہ متواتر حدیث ہے, یعنی continual without any break, متواتر حدیث. اچھا اس کے اندر رسول کا خطبہ, خلیفہ دوم کا بکن کہنا, congratulations oh son of Yabna Abu Talib, from today you are my مولا and the مولا of every believing man and woman. جب یہ ہوا تو رسول نے کہا کہ میری نبوت, خطبے میں کہا میری نبوت امیر المومنین کی ولایت کے بغیر ادھوری ہے. تو آدھا ادھورا اسلام تو اللہ نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ اگر تم داخل ہونا چاہتے ہو قرآن دین اسلام میں تو آفا کمپلیٹلی داخل ہو جاؤ. آدھا ادھورا اسلام اللہ کو پسند نہیں ہے. And then he says that oh Ali, your ولایت, امام says کہ تمہاری زکوٰۃ, تمہاری خیرات, تمہاری چیریٹیز, تمہاری نماز, وہ سب ثم لا تسألون عن یومئذ عن النعیم, اس دن تمہیں
ہر چیز کا سوال کیا جائے گا. اور یہ عظیم خبر جو تو نبع عظیم ہے اے محمد تیرا، کہا کہ جب یا علی جب تیری وجہ سے دروازے جنت کھلیں گے، تو قاسم جنت والنار ہوگا، تو کوثر پہ کھڑا ہوگا. تو جب ایسی بڑی بات کہ جو تاریخ کا ایک ایسا مطلب اتنا ویژول، کیوں میں کہہ رہی ہوں ویژول؟ بیکاز پیپل could see یہ پالان شتر کا ممبر ہے، یہ رسول کا امامہ ہے، یہ علی کو دوش پہ کھڑا رکھنا ہے، یہ لوگوں کا 3 دن تک ولیمہ کھا کر کے بکھن بکھن کہنا. ہاؤ could you forget the vision؟ یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کون سا. اور یہ غدیر منوانے کے لیے ہمیں بار بار قرآن کی آیتوں کا ریفرنس پوچھا جاتا ہے. آج آپ کی خدمت میں کچھ چیزیں واضح ہوئی مگر وقت کے دامن میں گنجائش نہیں. خدیجہ چینل کا جو تمام تعاون رہا ہے اس کے اندر، شاہین آپ کو جیسے پتا ہے کہ بہت ہی لارج ہارٹڈ کائنڈ سول ہے، اور وہ یہ پروگرامز کو اپنی طرف سے منعقد کرتی ہے. چینل کوئی چیریٹی کوئی فنڈز نہیں کلیکٹ کرتا. یہ رزق ہے نا جو آل محمد دیتا ہے، یہ ولایت کا نتیجہ ہے. صبح میں بہت شکر گزار ہوں کہ آج آپ نے مجھے دعوت سخن دیا اور آپ نے بھی دل خوش کر دیا. سب بالکل آپ سب کا اس چینل کا سب کا شکریہ، اور آپ سب کی طرف سے میں محترمہ صابرہ حسین صاحبہ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ صابرہ آپا کی جب بھی باتیں ویسے بھی ہم جب گفتگو کریں تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی کسی مجلس کسی محفل میں ہی بیٹھے ہیں. ہمیشہ ان کی باتوں سے گفتگو سے فیضیاب ہوتے ہیں، اپنے علم میں اضافہ فرماتے ہیں. اور شاہین کا بہت بہت شکریہ کہ وہ ایسی محفل سجانے کا ارادہ کرتی ہیں، ایسی محفل کو سجاتی ہیں کہ جس میں ہمیں بہت سارے لوگوں کو اس سے ڈیفینیٹلی بہت فیض ملتا ہے، اور ہمیں ایک ساتھ اتنا خوبصورت ذکر سننے کا موقع ملتا ہے. بہت شکریہ شاہین. جزاک اللہ. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. زيارة أمين الله، زيارة أمير المؤمنين عليه السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أمين الله في أرضه وحجته على عباده. السلام عليك يا أمير المؤمنين. أشهد أنك جاهدت في الله حق جهاده وعملت بكتابه واتبعت سنن نبيه حتى دعاك الله إلى جواره فقبضك إليه باختياره وألزم أعداءك الحجة مع ما لك من الحجج البالغة على جميع خلقه. السلام عليك أيها الوصي البر التقي. السلام عليك أيها النبأ العظيم. السلام عليك أيها الصديق الرشيد. السلام عليك أيها البر الزكي. السلام عليك يا وصي رسول رب العالمين. السلام عليك يا خيرة الله على الخلق أجمعين. أشهد أنك حبيب الله وخاصة لله وخالصته. السلام عليك يا ولي الله وموضع سره وعيبة علمه وخازن وحيه. بأبي أنت وأمي
يا أمير المؤمنين بأبي أنت وأمي يا حجة الخصام بأبي أنت وأمي يا باب المقام بأبي أنت وأمي يا نور الله التام. السلام على أبا الأئمة وخليل النبوة والمخصوص بالأخوة. السلام على يعسوب الدين والإيمان وميزان الأعمال وسيف ذي الجلال. السلام على صالح المؤمنين ووارث علم النبيين الحاكم في يوم الدين. السلام على شجرة التقوى. السلام على حجة الله البالغة ونعمته السابغة ونقمته الدامغة. السلام على الصراط الواضح والنجم اللائح والإمام الناصح ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا ولي الله، أنت أول مظلوم وأول من غصب حقه. صبرت واحتسبت حتى أتاك اليقين، فأشهد أنك لقيت الله وأنت شهيد. عذب الله قاتلك بأنواع العذاب وجدد عليه العذاب. جئتك عارفا بحقك مستبصرا بشأنك معاديا لأعدائك، ومن ظلمك ألقى على ذلك. ربي إن شاء الله يا ولي الله، إن لي ذنوبا كثيرا، فاشفع لي إلى ربك، فإن لك عند الله مقاما معلوما، وإن لك عند الله جاها وشفاعة. السلام عليك يا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ورحمة الله وبركاته.